رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مسلم یدعو لأخیہ بظاہر الغیب الا قال الملک الموکل وَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ۔ یعنی جب کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ تیرے نصیب میں بھی ہو، وہ اللہ تجھے بھی عطا کر دے۔ اور ہم جیسے گناہگار بندے کہ جن کے دلوں کے اندر اس طرح کا یقین پیدا نہیں ہو پاتا کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کو قبول کرواتا ہے، ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری توجہ اپنے رب کی طرف نہیں ہوتی، کہیں اور ہوتی ہے، دنیاوی معاملات میں ہم الجھے ہوتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں شک و شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ملائکہ کی دعاؤں میں یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ ایک مسلمان بڑا اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، بڑا وسیع القلب ہوتا ہے، وہ جس طرح اپنے لیے خیر اور بلائی کا حریص ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اپنا دل کھلا رکھتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، کافی بوڑھے ہو گئے تھے حضرت ابو درداء، وہ گھر پہ موجود نہیں تھے، تو ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا گھر پہ موجود تھیں۔ وہ دروازے پہ آئیں، انہوں نے بتلایا کہ ابو درداء تو موجود نہیں ہیں، اور پھر حضرت صفوان سے کہا پتہ چلا ہے کہ آپ اس سال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، تو کہنے لگیں فادع لنا بخیر، پھر ہمارے لیے بھی خیر اور بلائی کی دعائیں کرنا جا کے۔ یعنی اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے ہمیں دعا کروانی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا اخی لا تنسانا فی دعائک، اے میرے پیارے بھائی، عمرہ کرنے جا رہے ہو تو اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھول جانا، ہمیں بھی یاد رکھنا۔ ایک یہ بھی طریقہ ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ ہم دوسروں سے دعا کریں۔ دیکھیں اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت حضرت صفوان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ اس سال حج کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ مسلمان بھائی کی دعا جو وہ دوسرے مسلمان کے لیے کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ دعا قبول کی جاتی ہے، کیونکہ جب بھی وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے قال الملک الموکل آمین، تو وہ مقرر کیا ہوا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کی دعا قبول فرما، جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو بھی عطا فرما دے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی بتلائی کہ میرے شوہر ابو درداء کے 300 سے زیادہ دوست ہیں، اور وہ رات کو سونے سے پہلے ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنے لیے دعا کریں تو اپنے دوستوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں،
کہ یا اللہ میرا فلاں دوست، میرا فلاں مسلمان بھائی بیمار ہے، اس کو شفا عطا کر دے، میرا فلاں دوست پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کر دے، میرا فلاں دوست تنگ دست ہے، یا اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دے، میرے فلاں دوست کو فلاں حاجت لاحق ہے، اللہ اس کی وہ ضرورت پوری کر دے۔ ایک مسلمان بڑا کھلے دل کا ہوتا ہے، وہ اپنے محسنوں کو، اپنے پیاروں کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے دوستوں کے لیے اتنی دعائیں کیوں کرتے ہیں، تو کہنے لگے افلا ارغب ان تدعو علی الملائکہ، کیا میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ فرشتے میرے لیے دعائیں کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے عظیم المرتبت محدث تھے، بڑے اعلیٰ پائے کے فقیہ تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ امت میں ان کا بڑا مقام تھا۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو اتنی بڑی تعداد تھی مردوں اور عورتوں کی کہ ہزاروں یہودی ان کے جنازے کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو وہ اپنے پیاروں کے لیے، اپنے محسنوں کے لیے بڑی دعائیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں ستۃ ادعو لہم بسحر احدہما الشافعی، کہ میں سحری کے وقت، پچھلے پہر تہجد کے وقت 6 بندوں کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں، ان میں سے ایک میرے استاد امام شافعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی شاگردوں کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے جو دعا کرنی ہے وہ خود سکھائی ہے، کہ والدین زندہ ہوں، موجود ہوں، فوت ہو گئے ہوں، غیر موجود ہوں، تو ان کے لیے دعا کرو۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یا اللہ میرے ماں باپ نے بچپن میں میری بڑی خدمتیں کی ہیں، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جیسے انہوں نے بچپن میں شفقت سے میری پرورش کی ہے، الہی تو اسی طرح اب ان میرے بوڑھے والدین پہ اپنی رحمت فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی دعاؤں میں جہاں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ جو بلائیاں یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ تو ان کو عطا فرما، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔